افغانستان کی سیاست ایک بار پھر دلچسپ موڑ پر ہے اور شاید ہم اس بار ایک اہم بڑی علاقائی بساط کی نئی چال کی طرف معاملہ بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں طالبان حکومت کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی نئی دہلی پہنچ چکے ہیں۔ یہ دورہ اچانک نہیں، اس سے پہلے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے 8 روزہ بھارت یاترا نے بہت سے سوالات کو جنم دیا تھا، کیونکہ بھارت نے آج تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن طالبان مسلسل دہلی کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ طالبان بھارت میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اب بھارت کو بھی دودھ دینے والی گائے سمجھنے لگے ہیں۔ اب اس تشویش کی وجہ بھی واضح ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ طالبان لوگوں اور ریاستوں کو استعمال کرنے، دباؤ ڈالنے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال میں مہارت رکھتے ہیں، کیونکہ 80 کی دہائی سے دنیا نے انہیں فنڈ کیا، پالا، پروان چڑھایا، پھر انہوں نے اسی دنیا کے خلاف دہشت گردی کی پناہ گاہیں دی۔ اسامہ بن لادن، القاعدہ اور سب جنہوں نے مغرب، خلیجی ممالک اور یہاں تک کہ پاکستان کو بھی اپنا ہدف بنایا، اور آج ان کی نظریں بھارت پر ہیں۔ حالانکہ 2 دہائیوں تک طالبان کا پروپیگنڈا کابل کی سابقہ حکومت کو بھارتی ایجنٹ اور بھارت کو ہندو کافر ریاست کہتا رہا، وہی طالبان آج اسی بت پرست ریاست سے مارکیٹ رسائی، ڈیمز کی تعمیر اور سرمایہ کاری کی درخواست کر رہے ہیں۔ مگر یہ تضاد نیا نہیں ہے۔ دنیا کو یاد ہے جب بامیان کے بت مجسمے دھماکوں سے اڑائے گئے تو طالبان نے کہا تھا کہ یہ غیر اسلامی تہذیب کے بت ہیں، اور آج اس ہندو مت تہذیب کے وارث بھارت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ کل تک کابل کی حکومت بھارت کی کٹ پتلی تھی، آج امارات اسلامیہ خود بھارتی گندم، بھارتی امداد، بھارتی پورٹس اور بھارتی ٹریڈ روٹس کی محتاج دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس رویے کی ایک اور اہم جہت بھی ہے۔ پاکستان کا افغانستان سے نظریاتی رشتہ، تاریخی روابط، مذہبی نعرے سب اپنی جگہ، لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی، بارڈر اور مہاجرین جیسے معاملات پر تعلقات خراب ہوئے، طالبان نے بغیر کسی جھجک کے مسلم پڑوسی کو چھوڑ کر غیر مسلم طاقت کی طرف دوڑے لگا دی ہیں۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں ان کا پورا بیانیہ ضرورت کے گرد گھومتا ہے۔ کبھی طالبان کے بیانیے میں مغربی مالیاتی نظام ایک کفر، سود اور غلامی تھا، آج اسی مغربی نظام سے جڑے بھارت سے بینکاری چینلز کھلوانے کی درخواست کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک طرف ڈومیسٹک فرنٹ پر کوئی لچک نہیں، لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کی ملازمت، میڈیا سب حرام ہے، یہ سب کچھ حرام زمرے میں آتا ہے، لیکن دوسری طرف خارجہ پالیسی میں انہی قوتوں کی منت سماجت جو غیر اسلامی نظام رکھتی ہیں، جن پر طالبان تنقید کرتے نہیں تھکتے تھے۔ یہ تضاد سرحدی سیاست میں بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد کے معاملے پر سخت اور جارحانہ بیانیاں، مگر بھارت سے مکمل انڈرسٹینڈنگ، یہاں کے ان گروپوں پر بھی نرمی جو پاکستان کو برسوں سے ٹارگٹ کرتے آ رہے ہیں۔ طالبان کی جانب سے بارہا کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھیک نہیں چاہیے، لیکن اگر بھیک نہیں چاہیے تو پھر وزیر پر وزیر بھارت کیوں بھیجا جا رہا ہے، جبکہ بھارت نے انہیں اب تک باضابطہ طور پر تسلیم بھی نہیں کیا۔ اس ساری تصویر کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ طالبان کے لیے مذہب، نظریہ، تاریخ سب کچھ آپشنل ہے۔ اصل چیز ہے معیشت، راداری، سرمایہ کاری اور عالمی نظام میں جگہ، اور اگر اس کے لیے بت پرست ریاست سے ہاتھ ملانا پڑے تو نہ بامیان یاد رہتا ہے، نہ کشمیر، نہ اور کوئی مسئلہ، نہ کفر کا نظام، نہ مسلم امہ۔ اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔